Hello there. Today we are going to talk about romanticism. رومانیت انقلاب فرانس نہ صرف فرانس کی تاریخ میں بلکہ سارے یورپ کی تاریخ میں ایک موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس انقلاب نے جمائے معاشرے کی بساط الٹ دی اور ایک نئے معاشرے کو جنم دیا۔ کلاسیکیت کے اصول بھی اس کے ساتھ ہوا بن کر اڑ گئے۔ والٹیر نے روسو کو متنبہ کیا۔ اس کے خیالات انسانیت کے خلاف ہیں اور انسانیت سے مراد وہ اصول تھے جو کلاسیکل ایج کے ساتھ وابستہ تھے۔ جب ہوا کا رخ بدلتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ انقلاب فرانس نے رؤسا و امرا کی علمداری ختم کر دی اور مساوات و آزادی کا نیا تصور دیا۔ سب انسان برابر ہیں، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن جدھر دیکھے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ انقلاب فرانس کے ساتھ ہی وہ ادنا طبقہ جو صدیوں سے تہذیب کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا تیزی سے ابھرنے لگا۔ روسو نے اس بات پر زور دیا کہ انسانوں کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کے لیے فرد اور اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ فطری انسان کا مطالعہ دراصل خود انسان کی ذات کا مطالعہ ہے۔ روسو نے تہذیب کے مقابلے میں نیچر کو ترجیح دی۔ اس کا نعرہ تھا نیچر کی طرف واپسی، یعنی بیک ٹو دا نیچر۔ یہ سب تصورات کلاسیکل ایج کے خلاف تھے۔ روسو کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نیچر کے نام پر تہذیب نے انسان کو بناوٹی زندگی کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ اسی لیے اب نیا انسان نیچر سے قریب رہ کر آزادی و مساوات کے اصولوں پر کاربند ہو سکتا ہے۔ یہ تصورات دبے ہوئے عوام کی آواز تھے۔ معاشرے پر ان کا گہرا اثر پڑا اور فکر کے تمام طریقے ان تصورات کے ساتھ بدلنے لگے۔ شعر و ادب میں کلاسیکل اصول ترک کر دیے گئے۔ یہ اصول مصنوعی اصول تھے اور صرف امرا اور طبقہ خاص کی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی کرتے تھے۔ انقلاب فرانس امرا اور طبقہ خاص کے خلاف عوام کا انقلاب تھا۔ انقلاب کے بعد جب حکومت غریب عوام کے ہاتھوں میں آئی تو ان کا ادب، ان کے تصورات بھی معقول ہو گئے اور ایک نیا معیار مقرر ہوا۔ اب قدمہ کی جگہ عوام اور دیہاتیوں نے لے لی۔ عقل کے مقابلے میں جذبات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان عقلی حیوان ہے۔ روسو نے کہا ہے کہ وہ جذباتی حیوان ہے۔ پہلے وہ ہر کام جذبات میں آ کر گزرتا ہے اور بعد میں اپنے اس فعل کو عقلی رنگ دیتا ہے۔ چونکہ عوام کے لیے جذبات عقل سے زیادہ اہم ہیں، اسی لیے اس دور کا ادب عقل کے بجائے تخلیقی عملداری میں آ گیا۔ آزادی، جذبات اور عوام، ان سے رومانیت کی تحریک نے اپنے خد و خال بنائے۔ اب تک شہری زندگی ادب کا موضوع تھی، اب دیہاتی زندگی ادب کا موضوع بن گئی۔ اب تک شاعر کو قدمہ کے معیار ادب پر پرکھا جاتا تھا جس میں انفرادیت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ رومانیت یعنی کہ رومانٹسزم کے ساتھ انفرادیت ادب کی پہلی شرط قرار پائی۔ پہلے شاعر و ادیب ہیئت اور اصناف میں قدمہ کی پیروی کرتا تھا، شاندار طرز میں لکھتا تھا، لیکن اب عوام کی سادہ زبان معیار ادب ٹھہری۔ یعنی رومانٹسزم سے پہلے جتنے بھی شاعر تھے وہ کلاسیکل جو اتنے بھی رولز اور ریگولیشن تھے ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن رومانٹسزم کے شروع ہونے سے ہی ان کے جو معیار تھے، جو رولز اور ریگولیشن تھے، وہ ختم کیے گئے۔ ان کے گیتوں میں، ان کی لوک کہانیوں میں، ان کی داستانوں اور قصہ کہانیوں میں ایک نئی دنیا نظر آئی۔ اس رجحان کا اثر نہ صرف ادب پر بلکہ سیاست، فلسفہ اور معاشرتی اصولوں پر بھی پڑا۔ اس کے زیر اثر جرمنی میں عینی فلسفے ابھرے اور فرانس میں معاشرتی مفکروں نے روسو کے نظریے کو آگے بڑھایا۔ انگلستان میں شاعروں اور نقادوں نے تنقید اور شاعری کے نئے معیار مقرر کیے۔ ادب کی رومانٹسزم تحریک انگریزی قوم کے مزاج کے مطابق تھی۔ نشاط الثانیہ کے دور میں بھی جب قدمہ کی پیروی ادب کا واحد معیار تھا، تخلیقی سطح پر انگریز قوم ان اصولوں سے بے نیاز رہی۔ انہوں نے
کلاسیکل ایج کو قبول بھی کیا تو ڈرائیڈن کی طرح، یعنی اپنے قومی رجحان کو ایک خاص مقام دے کر۔ جانسن کلاسیکیت کے سلسلے میں سخت کٹر نقاد مانا جاتا ہے، لیکن شیکسپیئر پر لکھتے ہوئے اس نے ڈرامے کے اتحاد و زمان و مکان کے قدیم تصور کو غیر ضروری ٹھہرایا۔ کلاسیکیت اور رومانیت دونوں مزاج ان کے ہاتھ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جب روسوں نے ان تصورات کی اہمیت کو قائم کیا تو یہ تحریک انگلستان میں بھی مقبول ہوئی، اور تھوڑے ہی عرصے میں دو بڑے نام انگریزی ادب میں نظر آتے ہیں۔ ایک نام ولیم ورڈسورتھ ہے، دوسرا نام ایس.ٹی. کولرج ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، شکریہ معززین۔